دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر بھروسہ رکھیے۔ اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہ کیجیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کی بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے خدا کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے۔ یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن خدا ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا، پروردگار مانگی تھی۔ پھر خدا فرمائے گا، تو نے مجھ سے جو دعا مانگی تھی میں نے وہ قبول کی؟ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا رنج و غم دور کر دوں جس میں تم مبتلا تھے؟ تو میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی۔ بندہ کہے گا، بالکل سچ ہے پروردگار۔ پھر خدا فرمائے گا، وہ دعا تو میں نے قبول کی کہ دنیا میں ہی قبول ہو گئی، میں نے تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی کہ خدایا اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا۔ تو وہ کہے گا، بے شک پروردگار۔ تو خدا فرمائے گا، میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اور اسی طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے۔ اور اس وقت بندہ مومن سوچے گا، کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حالت میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کے وقت ظاہر اور باطن کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ دعا مانگتے وقت ظاہری آداب، طہارت، پاکیزگی کا پورا خیال رکھیے اور قلب کو بھی ناپاک جذبات، گندے خیالات اور بیہودہ مقصدات سے پاک رکھیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ البقرہ میں، بے شک خدا کے محبوب بندے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور نہایت پاک صاف رہتے ہیں۔ اور سورہ مدثر میں ارشاد ہے، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے نفس کو پاک رکھیے۔ پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے دعا کیجیے۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے، لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کیجیے۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگیں، پھر دوسروں کے لیے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعائیں نقل کی گئی ہیں جن پر یہ سبق ملتا ہے۔ ترجمہ: سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ پروردگار میری دعا قبول فرما اور میرے والدین اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب قائم ہوگا۔ اور حضرت نوح کی جو دعا تھی سورہ نوح میں وہ یہ تھی، اس کا ترجمہ میں آپ سے بیان کر رہی ہوں، میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور ان مومنوں کی مغفرت فرما جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوئے، اور سارے ہی مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔